بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز جبین اور ہم یہاں بات کرتے ہیں کتابوں کے بارے میں۔ آج کا ٹاپک اپنی نوعیت کے اعتبار سے کوئی نیا نہیں، لیکن اچھی باتوں کی یاد دہانی اچھی بات ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کتابیں کیوں پڑھیں۔ بغیر ٹائم ضائع کیے اپنے ٹاپک پر آئیں گے۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، کامنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ کتابیں ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا، ریڈرز آر لیڈرز۔ کتابیں ہماری بہترین دوست ہوتی ہیں کیونکہ یہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی، زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ کتب بینی وقت کا بہترین مصرف ہے۔ مجھے یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے جو میں آپ کی گوش گزار کروں گی۔ یہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ یہ واقعہ ایک انگریز مسٹر آرنلڈ کا واقعہ ہے جو علی گڑھ میں فلسفہ کے پروفیسر تھے۔ 1892 میں جب مولانا شبلی نے قسطنطنیہ کا سفر کیا تو جہاز میں مسٹر آرنلڈ کا بھی ساتھ رہا۔ مولانا شبلی لکھتے ہیں، 10 مئی کی صبح کو میں سوتے سے اٹھا تو ایک ہم سفر نے کہا کہ جہاز کا انجن ٹوٹ گیا۔ میں نے دیکھا تو واقعی کپتان اور جہاز کے ملازم گھبرائے پھرتے تھے اور اس کی درستی کی تدبیریں کر رہے تھے۔ انجن بالکل بیکار ہو گیا تھا اور جہاز نہایت آہستہ آہستہ ہوا کے سہارے چل رہا تھا۔ میں سخت گھبرایا اور نہایت ناگوار خیالات دل میں آنے لگے۔ اس اضطراب میں اور کیا کر سکتا تھا؟ دوڑا ہوا مسٹر آرنلڈ کے پاس گیا۔ وہ اس وقت نہایت اطمینان کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو خبر بھی ہے؟ بولے کہ ہاں، انجن ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کچھ اضطراب نہیں، بھلا یہ کتاب دیکھنے کا موقع ہے۔ فرمایا کہ جہاز کو اگر برباد ہی ہونا ہے تو یہ تھوڑا سا وقت اور بھی قدر کے قابل ہے، اور ایسے قابل قدر وقت کو رائے گاہ کرنا بے عقلی ہے۔ سفر نامہ روم و مصر و شام۔ ہاں جی، تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ وقت کا بہترین مصرف کتب بینی ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس مصروف دور میں بھی کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ کتب بینی کی عادت ہمارے دماغ کو تقویت دیتی ہے، ایسے ہی جیسے ورزش ہمارے جسم کو طاقت دیتی ہے۔ یہ عادت ہماری سوچ کو بہتر اور مثبت بنانے کے ساتھ یہ ہمارے اسٹریس کو بھی کم کرتی ہے۔ کتب بینی کی عادت ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتی ہے، ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتی ہے اور ہمیں فوکس رہنا سکھاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے علم دوستی رکھی انہوں نے دنیا پر راج کیا۔ کتب بینی کی عادت سے ہم نہ صرف خود کو نکھار سکتے ہیں بلکہ اس کی مدد سے ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کے قابل بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ عادت صرف طالب علموں کے لیے نہیں بلکہ استاد کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ استاد بدلتے حالات کے مطابق اپنے علم میں اضافہ کر سکے، کیونکہ کتابیں ہمیں نئی دنیا دکھاتی ہیں۔ اگر ہمیں دنیا کے ساتھ ترقی کرنی ہے تو ضرور ہمارے دن کا کوئی حصہ ریڈنگ کے لیے مختص ہونا چاہیے، تاکہ ہم بڑھتی دنیا کے ساتھ گرو کر سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ پھر کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔